السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں۔ آج ہم قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی سننے جا رہے ہیں، جو کہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اکثر سنا ہوگا، ان کے حسن جمال کے بارے میں، ان کی عقل کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ یہ کہانی صرف نہیں بلکہ صبر، ایمان اور حسن اخلاق کا درس ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی نہایت حسین، خوبصورت اور عقل مند تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر سمجھ لی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام سے بہت جلن کرتے، کیونکہ ان کا حسن اور ان کا مقام ان کے والد کے قریب تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دن ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کے کھیتوں میں لے جائیں گے اور کھیل کھلائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا، لیکن پھر اجازت دے دی۔ جب یوسف علیہ السلام کھیتوں میں گئے تو انہیں بھائیوں نے ان پر پکڑ کر ایک گہرے کنویں میں گرا دیا۔ پھر اپنے والد کے پاس لوٹ کر یوسف علیہ السلام کے کپڑوں پر چھوٹا خون لگا کر کہا، یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر یقین نہیں کیا اور غم میں رو رو کر اپنی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد ایک قافلہ اسی کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو ایک وزیر نے خرید لیا۔ وزیر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی۔ ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے انکار کیا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا اور یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی لوگوں کے اللہ کی طرف بلایا۔ وہاں 2 قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا خواب سنایا جو کہ انہوں نے دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر دی۔ آپ کی تعبیر سچی ثابت ہوئی۔ کچھ وقت بعد بادشاہ مصر نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا جس کا مطلب کوئی نہیں سمجھ سکا۔ تب جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھی نے کہا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی بہترین تعبیر کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی، آپ کے ملک میں 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط ہوگی۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی عقل مندی سے متاثر ہوا اور انہیں اپنا وزیر بنا دیا۔ قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج دیا، لیکن اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کو کہا۔ اگلی دفعہ جب بھائی بنیامین کو لے کے آئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، میں ہوں یوسف علیہ السلام اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائی شرمندہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑا رحیم ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو مصر کو بلایا۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنی قمیض رکھی، جس سے ان کی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے، صبر اور ایمان رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں، معافی دینا سب سے بڑا حسن اخلاق ہے۔ یہ تھی یوسف علیہ السلام کی کہانی، کیسے ان کے اپنے سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن پھر اللہ نے ساری چیزوں کو سنبھالا اور ان کو انصاف دلایا۔ اگلی بار پھر آئیں گے دوسری کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔